بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عصر کے وقت عرش کا فیصلہ۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس تسبیح کی قسم کھائی اور فرمایا، ہر پریشانی، ہر مصیبت منٹوں میں ختم ہو جائے گی۔ جس گھر میں یہ تسبیح ایک بار پڑھی جائے گی، محترم ناظرین، آج کی یہ تسبیح آپ کی پریشانیوں اور مشکلوں کے پہاڑوں کو توڑنے والی ہے۔ آج ہم اس حقیقت کا پردہ اٹھائیں گے کہ آخر وہ کون سی تسبیح ہے کہ جو ہر مصیبت، ہر پریشانی کو منٹوں میں ختم کر دیتی ہے۔ اللہ نے خود اس تسبیح کی قسم کھائی اور فرمایا کہ یہ عصر کے وقت عرش کا فیصلہ ہے۔ جس گھر میں یہ تسبیح ایک بار پڑھی جاتی ہے، اس گھر سے تمام مصیبتیں، پریشانیاں، تنگ دستی، شیطانی طاقتیں سب ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کی فضیلت کے لیے اللہ رب العزت نے قسم جیسا زوردار اعلان فرما دیا اور یہ فرمایا کہ جو یہ تسبیح عصر کے وقت پڑھتا ہے تو اس کی تمام مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ ذرا سوچئے، جب خالق کائنات خود کسی چیز کی گارنٹی دے رہا ہو تو پھر اس کے اثر میں کوئی شک کی گنجائش کیسے باقی رہ سکتی ہے۔ ہم آپ کو صرف وہ تسبیح ہی نہیں بتائیں گے بلکہ اس پر عمل کرنے کا وہ طریقہ بھی بتائیں گے جس سے عصر کے وقت کی ساری برکات آپ کو حاصل ہو جائیں گی۔ اس بابرکت تسبیح کے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قسم کھائی، اس کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، آج کے اس رفتار اور پرفتن دور میں ہم جس طرف بھی نظر اٹھاتے ہیں، ہر انسان ایک گہری بے چینی، ایک اندرونی کرب اور مختلف نوعیت کی پریشانیوں میں مبتلا نظر آتا ہے۔ وہ دولت مند ہو یا غریب، حکمران ہو یا عام شہری، ہر ایک کی زبان پر اپنی مشکلات کا رونا ہے۔ گھر میں سکون ختم ہو چکا ہے، آپس کے رشتے ٹوٹ رہے ہیں، اولاد نافرمان ہو رہی ہے اور کاروبار کے معاملات میں برکت نہیں رہی۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ سب ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ پہلے تو ایسا نہیں تھا۔ کیا ہمارا معاشرہ دن بدن مسائل کے سمندر میں کیوں غرق ہوتا جا رہا ہے؟ اس کا جواب ہمیں کسی سائنسدان یا ماہر نفسیات کے پاس نہیں ملے گا، بلکہ اس کی جڑ ہماری اپنی غفلت میں پیوست ہے۔ ہماری ان تمام پریشانیوں کی بنیادی اور سب سے بڑی وجہ ہمارا اپنے خالق، مالک اور رازق اللہ رب العزت سے دور ہو جانا ہے۔ ہم دنیا کے عارضی جمیلوں میں، فانی لذتوں کی دوڑ میں کس قدر مگن ہو چکے ہیں کہ ہم نے دین کو، جو ہماری ابدی نجات کا واحد ذریعہ ہے، پس پشت ڈال دیا ہے۔ جب انسان اپنے مقصد تخلیق کو بھلا دیتا ہے تو خالق بھی اس پر دنیاوی مشکلات کے دروازے کھول دیتا ہے تاکہ وہ بندہ پلٹ کر، تھک ہار کر اپنے اصل ٹھکانے یعنی رب کے در پر واپس آ جائے۔ یہ ایک اٹل اور قرآنی حقیقت ہے کہ ہم جتنا اسلام کی تعلیمات اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور قرآن کے نور سے دور ہوں گے، اتنا ہی ہم دنیاوی اور آخروی مصیبتوں میں گرتے چلے جائیں گے، کیونکہ ہمارے دل کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں پوشیدہ ہے۔ لیکن محترم ناظرین، یہاں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارا رب کوئی سخت گیر اور بے نیاز ذات نہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو نہایت ہی رحیم و کریم ہے۔ اس کی رحمت کا دامن اتنا وسیع ہے کہ وہ اپنے بندے کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی قبول فرما لیتا ہے اور اس کے بدلے میں بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا، ہر پل ہمیں توبہ اور واپسی کا موقع دینے والا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ کی شان رحمت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ایک چھوٹی سی جھلک پر غور کیجئے جو ہمیں بخاری شریف کی ایک مشہور روایت سے ملتی ہے۔ ایک بار بنی اسرائیل کی ایک عورت جو بدکاری کا پیشہ کرتی تھی، ایک انتہائی گرم دن میں سفر کر رہی تھی کہ اس نے راستے میں ایک کتے کو شدید پیاس کی حالت میں ہانپتے ہوئے دیکھا۔
کتا پیاس کے مارے کیچڑ چاٹ رہا تھا۔ اس عورت نے کتے پر رحم کھاتے ہوئے فوراً اپنے چمڑے کے موزے میں کنویں سے پانی نکالا اور اس پیاسے کتے کو پلایا۔ وہ عمل دنیا کی نظر میں معمولی تھا، مگر اللہ رب العزت نے اس بے زبان جانور پر رحم کرنے کے اس عمل کو قبول فرمایا اور اسی ایک نیکی کے بدلے اس عورت کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ سوچئے، اگر ایک فحشہ عورت کے ایک کتے پر رحم کرنے کے عمل کو اللہ تعالیٰ نے بخشش کا ذریعہ بنا دیا، پھر اگر ہم انسانوں پر رحم کریں، اپنے رشتوں کو جوڑیں اور سب سے بڑھ کر اپنے رب سے تعلق مضبوط کر لیں، تو ہماری پریشانیاں، مشکلات اور غم کتنی جلدی ختم ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مشہور حدیث قدسی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، اگر تو میرے پاس زمین بھر کا گناہ لے کر آئے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو تو میں اتنی ہی مغفرت لے کر تیرے پاس آؤں گا۔ یہ ہے ہمارے رب کی بڑائی اور غفاریت کی شان۔ وہ تو صرف ہمارے ایک قدم بڑھانے کا انتظار کر رہا ہے، اور اگر ہم نے سچے دل سے رجوع کر لیا تو وہ تمام گناہوں کو دھو ڈالنے کے لیے تیار ہے۔ اب جب ہم نے اپنے رب کی شان کریمی کو سمجھ لیا تو ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ اس سے تعلق کیسے جوڑا جائے، کیونکہ تعلق جوڑتے ہی ہر مشکل، ہر پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اللہ سے تعلق جوڑنے کا سب سے پہلا اور اہم راستہ 5 وقت کی نماز ہے، جو دین کا ستون اور ایمان کا عملی ثبوت ہے۔ محترم ناظرین، اسلام کی روح عبادت اور ذکر الہی میں پنہاں ہے۔ تلاوت قرآن، اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس کی ثنا، حمد و تسبیحات اللہ تعالیٰ کے ذکر کی سب سے اعلیٰ صورتیں ہیں۔ کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے ہاں خاص فضیلت رکھتے ہیں، اور انہی میں سے ایک وقت عصر کا ہے۔ عصر کے وقت آسمان پر سورج اپنی منزل کے آخری کنارے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، دنیا کی رونقیں تھمنے لگتی ہیں اور فضا میں ایک خاص خاموشی چھا جاتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب دلوں کے دروازے ذکر الہی کے لیے سب سے زیادہ نرم ہو جاتے ہیں۔ اسی ساعت میں عرش کے فیصلے کے وقت جب کوئی اخلاص نیت سے یہ تسبیح پڑھنا شروع کرتا ہے تو رحمت الہی کے دروازے اس کے لیے کھلنے لگتے ہیں۔ اس کی ہر مصیبت، ہر مشکل منٹوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے گرد فرشتے حصار قائم کر لیتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور شیطان اس کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ احادیث مبارکہ میں یہ بات بارہا بیان ہوئی کہ اللہ کا ذکر اور تسبیحات سے نہ صرف بندے کا دل منور ہوتا ہے بلکہ اس کی تمام مشکلیں اور پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبروں کی مانند نہ بناؤ، بلکہ ان میں قرآن کی تلاوت، تسبیحات اور ذکر و اذکار کیا کرو، کیونکہ وہ گھر جس میں یہ عمل کیے جاتے ہیں وہاں اہل آسمان کے لیے گھر نور کی طرح چمکتا ہے، جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے۔ عصر کے وقت جب یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے تو یہ وقت قبولیت دوا بھی ہوتا ہے، یہ عرش کے فیصلے کا وقت ہوتا ہے۔ اس گھڑی میں بندہ اللہ کے قریب تر ہوتا ہے۔ اس کی زبان سے نکلنے والا ہر کلمہ اللہ کے حضور خاص مقام رکھتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس بات کی عملی مثال ہے کہ کس طرح تسبیحات اور ذکر و اذکار سے تعلق انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ اللہ کا ذکر اور تسبیحات کو صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے پڑھا جائے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کا ذکر و اذکار کر کے اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس پر خاص عنایت نازل ہوتی ہے۔ اولیاء و صالحین بھی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار کے لیے اوقات مقرر کرتے تھے، اور ان میں عصر کا وقت خاص اہمیت رکھتا تھا، کیونکہ یہ وہ لمحے ہیں جن میں
دن کا اختتام اور رات کی روحانی ابتدا ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ یہ عرش پر فیصلے کا وقت ہوتا ہے۔ نماز عصر اور عصر کے وقت کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مقامات پر بہت سے ارشادات فرمائے، جن میں عصر کی نماز کی حفاظت کی تاکید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے اعمال ضائع ہو گئے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ عصر کی نماز ایمان اور عمل کی بنیاد ہے۔ جو اس نماز کی پابندی کرتا ہے وہ گویا اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، اور جو اسے ترک کرتا ہے وہ اپنے نیک اعمال سے محروم ہو جاتا ہے۔ عصر کی نماز جنت کی ضمانت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر اور عصر کی نمازوں کی پابندی کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ عصر کی نماز بندے اور اللہ کے درمیان عہد وفا کی مانند ہے۔ جو بندہ ان دو نمازوں فجر و عصر کی پابندی کرتا ہے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ عصر کے وقت دعا کی قبولیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں اگر کوئی مسلمان بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور اللہ سے کچھ مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا کرتا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ گھڑی کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عصر کے بعد کا وقت ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ خصوصاً جمعہ کے دن عصر کے بعد دعا کی قبولیت کے خاص لمحات ہوتے ہیں۔ یہ وقت روحانی طور پر انتہائی بابرکت ہے، لہذا عصر کے بعد قرآن کی تلاوت، ذکر اور دعا کا اہتمام کرنا قبولیت کا سبب بنتا ہے۔ عصر کی نماز فرشتوں کے گواہ ہونے کا وقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس رات اور دن کے فرشتے آتے ہیں اور وہ فجر اور عصر کے وقت جمع ہوتے ہیں۔ پھر جو فرشتے تمہارے پاس رات گزارتے ہیں وہ اوپر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ عرض کرتے ہیں، ہم نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا اور نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ عصر کا وقت وہ مبارک لمحہ ہے جب فرشتے بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ جو شخص اس وقت عبادت، تلاوت یا ذکر میں مشغول ہوتا ہے اس کا حال فرشتے اللہ کے سامنے بہترین صورت میں پیش کرتے ہیں۔ عصر کے بعد نیکیوں کی برکت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی نیک عمل پر دن کے اختتام میں قائم رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ عصر کا وقت دن کے اختتام کا وقت ہے، یعنی دن کی محنتوں، فیصلوں اور اعمال کا نچوڑ۔ اگر بندہ اس وقت ذکر الہی، تلاوت یا دعا میں مشغول ہو جائے تو گویا وہ اپنے دن کو خیر و برکت کے ساتھ مکمل کرتا ہے۔ نماز عصر کے وقت میں یعنی عرش کے فیصلے کے وقت میں اس تسبیح کو پڑھنے سے نہ صرف گھریلو مسائل حل ہونے لگتے ہیں بلکہ روحانی طور پر انسان کے دل پر سکون اور اطمینان نازل ہوتا ہے۔ اس تسبیح کی خاص بات یہ ہے کہ اسے پڑھنے والا انسان خود بھی اللہ کی رحمتوں کے سائے میں آ جاتا ہے اور اس کے ارد گرد کا ماحول بھی نورانی ہو جاتا ہے۔ یہ تسبیح دلوں کی تنگی کو کشادگی میں بدل دیتی ہے، مایوسی کو امید میں بدل دیتی ہے اور انسان کے اعمال کو ایسا نکھار دیتی ہے کہ وہ اللہ کی خاص نظر کرم کا مستحق بن جاتا ہے۔ محترم ناظرین، آپ ذرا سوچئے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تمام مشکلات اور پریشانیاں دور ہوں؟ کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کے بچے نیک بنیں، آپ کے رزق میں برکت ہو، آپ کی پریشانیاں دور ہوں اور آپ کا دل ہر وقت اللہ کے ذکر سے لبریز ہو؟ اگر آپ اس کے طلبگار ہیں تو آپ اس تسبیح کو دل سے سنیں، سمجھیں اور اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جس سے نہ صرف انسان کی مشکلات اور پریشانیاں
دور ہوتی ہیں بلکہ وہ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا حقدار بن جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل نور و منور ہو جائے، آپ کے دل سے وسوسے، اندھیرے اور غم کے بادل چھٹ جائیں اور آپ کی زندگی میں سکون آ جائے، تو آپ نے عرش کے فیصلے کے وقت یعنی عصر کے وقت اس عمل کو لازمی کرنا ہے، اور اس کے اثرات آپ خود دیکھیں گے۔ محترم ناظرین، اب جب وقت کی نزاکت ہم پر واضح ہو چکی ہے اور ہم یہ جان چکے ہیں کہ یہ وہ وقت ہے جب عرش کے فیصلے زمین پر نازل ہوتے ہیں، تو آئیے اب ہم جانتے ہیں اس خاص تسبیح کے بارے میں کہ جسے عصر کے وقت پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے ہر مشکل کے خاتمے کی قسم جیسا زوردار وعدہ فرما دیا۔ آپ نے اس عمل کو پورے دھیان اور اللہ پر کامل یقین کے ساتھ سننا ہے، کیونکہ یہ عمل مختصر ضرور ہے مگر اس کی طاقت اور تاثیر غیر معمولی ہے۔ عمل کا کامل طریقہ یہ ہے کہ نماز عصر کے وقت اس عظیم اور طاقتور عمل کو کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے خشوع و خضوع اور مکمل یکسوئی کے ساتھ نماز عصر ادا کر لینی ہے۔ اس کے بعد سجدے کی حالت میں خوب گڑ گڑا کر اپنے رب سے اپنی مشکلات کا ذکر کرنا ہے۔ اگر ممکن ہو تو 2 نفل کی ادائیگی کر کے آپ نے اتحیات کی شکل میں بیٹھ جانا ہے۔ پورا دھیان، پوری توجہ اور کامل یقین صرف اللہ رب العزت کی ذات پر مرکوز ہونا چاہیے، اور اپنے دل میں یہ یقین رکھنا ہے کہ میرا رب میری ہر آواز سن رہا ہے اور میری مشکل کو دور کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس عمل کا آغاز کرنا ہے اور آپ نے پیارے آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، وہی درود جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ درود پاک وہ نورانی عمل ہے، ثواب کے طور پر میرے ساتھ بھی 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پڑھتے ہی آپ کا پورا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا لباس پہن لے گا۔ جیسے ہی آپ درود پاک پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد آپ نے اللہ رب العزت کے 99 بابرکت ناموں میں سے ایک بہت ہی عظیم نام یا رحمان کی مکمل ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ یا رحمان کے ذکر کی فضیلت کا کیا کہنا، یہ نام اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت کو ظاہر کرتا ہے۔ جب آپ اس نام کو عصر کے وقت پورے یقین کے ساتھ پکارتے ہیں تو آپ اللہ کی اس صفت کو متوجہ کرتے ہیں جس سے ساری کائنات سیراب ہو رہی ہے۔ یہ ذکر آپ کے دل کو سکون عطا کرتا ہے، آپ کے گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کرتا ہے اور آپ کو اللہ کی دائمی رحمت میں لے آتا ہے۔ یا رحمان کی تسبیح مکمل کرنے کے فوراً بعد آپ نے قرآن کی سب سے چھوٹی اور سب سے بابرکت سورۃ الکوثر کی 7 مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ یہ سورت مختصر ضرور ہے مگر طاقت اور تاثیر ایسی ہے کہ یہ ہر بدخواہ، ہر دشمن اور ہر رکاوٹ کو ختم کر دیتی ہے۔ الکوثر کا معنی ہے کثرت کی بھلائی، اور جب آپ اسے پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی ہر قسم کی بھلائی عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی کوثر کے حوض کا وعدہ ہے۔ جب آپ نے یہ سورت مبارکہ پڑھ لینی ہے تو اس کے بعد دعائے یونس پڑھنی ہے، جس کے پڑھتے ہی حضرت یونس علیہ السلام کی سخت ترین مشکل کا خاتمہ ہو گیا۔ آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس دعا کی مکمل ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ اس تسبیح کی فضیلت کے بارے میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان بھی اپنی کسی حاجت یا پریشانی میں یہ دعا کرے گا اللہ اسے ضرور قبول فرمائے گا۔ جب عرش کے فیصلے کے وقت اس تسبیح کو پڑھتے ہیں تو دل سے نکلے ہوئے یہ الفاظ
سیدھے عرش الہی تک پہنچتے ہیں۔ یہ تسبیح آپ کی تمام مشکلات، پریشانیوں اور تنگیوں کو اس طرح ختم کر دیتی ہے جس طرح اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کی تاریکیوں سے نجات دی۔ یوں ہی آپ یہ تسبیح 100 مرتبہ کی تعداد میں پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے وہی درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ محترم ناظرین، یہ عمل مختصر ضرور ہے مگر یہ اتنا طاقتور اور اتنا مؤثر ہے کہ جو لوگ بھی اسے اللہ پر کامل یقین اور بھروسہ کے ساتھ ادا کر لیتے ہیں، اللہ کریم ان کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں اور غموں کو دور فرما دیتے ہیں۔ بالخصوص عرش کے فیصلے کے وقت یعنی عصر کے وقت یہ تسبیح پڑھنے والوں کے لیے اللہ کے خصوصی انعامات ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اے میرے پروردگار، اے رب کریم، جیسے تو نے یونس علیہ السلام کو اندھیروں سے نجات دی ویسے ہی ہمیں بھی ہر غم، ہر دکھ اور ہر مشکل سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کے بوجھ ہلکے کر دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور ہمیں اپنی رحمت و رضا کے سائے میں پناہ دے۔ اے سب سے زیادہ مہربان، ہمیں اپنی یاد میں سکون اور اپنے قرب میں راحت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ محترم ناظرین، گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔